اچھا سر اس میں ایک بات آتی ہے، چلو اس کے لیے پھر ظاہری بات ہے ایک جاندار تحقیق بھی ہونی چاہیے، ساتھ ساتھ حکومت کو بھی انیشیٹو لینا ہوگا، انڈسٹری کو، لیکن جہاں تک اساتذہ کا تعلق ہے کیونکہ آپ خود ایک ٹیچر بھی ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ ہماری ملک میں یہاں پر خصوصاً یونیورسٹیز، کالجز اور اسکولس کی سطح پر آپ لوگ تحقیق پر زور کیوں نہیں دے پائے آج تک؟ اس طرح یونیورسٹیز میں آج کل بڑے بڑے سائنٹسٹ ٹائپ کے طبقات بھی ہیں، کیا وجہ ہے کہ وہی تھیوری آپ لوگ سر اس میں کیا اساتذہ کی سطح پر یا ٹیچنگ سائڈ کی سطح پر یہ ایک ناکامی قسم کی نہیں ہے؟ کیا کہیں گے اس پر؟ میں جب 2004 میں یہاں آیا تو آپ نے جو سوال آج کیا، یہ سوال میرے ذہن میں آیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. تو مجھے ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے 1 ملین کا گرانٹ ملا تھا اور ان کو وہ کہتے تھے انیشیل سیٹلمنٹ گرانٹ. تو اس سے میں نے ایک ملنگ مشین میں نے خریدی، اور ملنگ مشین کا یہ کام ہوتا ہے کہ جو سیمپل آپ بناتے ہیں تو ان کو آپ مکس کر کے اور اسٹون میں ڈال کے، باٹل میں ڈال کے اس مل پہ رکھتے ہیں اور وہ الٹیمیٹ مکسنگ کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہم نے شروع کیا. آج تک اب میں سوچتا ہوں تو تقریباً 100 ملین کے ایکوپمنٹ میرے لیبارٹری میں آ گئے ہیں. 14 پی ایچ ڈی اور 15 ایم فل اسٹوڈنٹ مجھ سے فارغ ہوئے مختلف میٹیریلز میں. میں نے جو بھی پروجیکٹ افر کیا، میرا جب پہلا اسٹوڈنٹ آیا تو اس کو میں نے پوچھا کہ آپ کہاں سے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں سوات سے ہوں. تو میں نے کہا کہ سوات سے اگلے آپ کا پروجیکٹ ہو گیا. اور ان برآمدوں میں پرندوں کی گھونسلے تھے کہ 12 بجے ڈپارٹمنٹ بند ہوتا تھا دوپہر کے. تو وہ لڑکا باہر نکلا اور پھر آیا کہ آپ میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں کہ میں کلے پہ پی ایچ ڈی کروں گا مٹی پہ. تو میں نے کہا مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں نے 2 سال پوسٹ ڈاک کیا ہے، کلے سے جو پروڈکٹس بنتے ہیں اس پہ یو کے میں. تو اس نے وہاں سے شروع کیا. تو اس زمانے کے جو سینئر لوگ تھے تو انہوں نے ڈنڈورے پیٹنے شروع کیے کہ اب فزکس برباد ہو گیا. اور کچھ عرصے بعد جب وہ لڑکا تھوڑا آگے بڑھا تو اس کے سائناپسس کو چوری کر کے آدھے کر کے اپنے اسٹوڈنٹ کو دینے لگے. تو ایک بات یہ ہے کہ یہ نیگیٹو ایٹیچیوڈ جو ہے ہمارے معاشرے میں، اس نے ہمیں، یعنی اگر میں آپ کو سچی بات بتا دوں تو میرا 80% ٹائم ان باتوں پہ لگا کہ یہ پروپیگنڈے کو میں کس طرح کاؤنٹر کروں، اپنے آپ کو میں کس طرح بچاؤں ان لوگوں کی غضب سے، اور 20% میرا اصلی کام پہ وقت لگا ہوگا. تو ایک یہ چیز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری کلچر جو ہے وہ ریسرچ کو انکریج نہیں کر رہی. رائٹ، ہمارے جو سب کو انکریج کرنا تو آپ لوگوں کا کام ہے، وہ تو ظاہری بات ہے ایک ٹیچر انکریج کرے گا لوگوں کو، اسٹوڈنٹس کو، معاشرے کو. کیا کہیں گے؟ وہ ہم کر رہے ہیں، لیکن ان کے لیے اگر آپ فرنٹیئر پوسٹ اخبار کو دیکھیں اس میں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے ٹیچنگ ٹو انلرن. ٹیچنگ ٹو انلرن، ٹیچنگ ٹو انلرن مینس کہ معاشرے میں اس طالب علم کو پریکٹیکلی دکھایا جاتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں بندوق ہے، جو ایم این اے ہے، جو ایم پی اے ہے، وہ طاقتور ہے، اور جو یہ اسکول آتا جاتا ہے یہ 3rd کلاس بندہ ہے، کسی کام کا نہیں ہے. اگر آپ کو نوکری بھی ملنی ہے تو وہ آپ کو آپ کی ڈگری سے نہیں ملنی ہے، ان لوگوں کے سپورٹ سے ملنی ہے. اور یہ حقیقت ہے، وہ روزانہ دیکھتے ہیں. ہمارے پاس جب لوگ آتے ہیں تو ہم ان کو رومی کی مثال دیں، علامہ اقبال کا دیں، جس کا بھی دیں، وہ پھر جب باہر نکلتا ہے تو وہی دیکھتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کلچر آپ کو بنانا پڑتا ہے، اور کلچر صرف ایک استاذ نہیں بناتا، اس میں سارا معاشرہ حصہ دار ہوتا ہے. میں پھر بھی اس رسپانسبلٹی سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، نہیں بھاگوں گا. استاذ کا مین رول اس میں ہونا چاہیے. استاذ کو اتنا اونچا ہونا چاہیے کہ معاشرے کو وہ اوپر لے جا سکے، یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے. لیکن مسائل جو ہیں وہ یہ ہیں کہ استاذ کا پہلا کام یہ ہوگا کہ معاشرے نے جو بچے کو پریکٹیکلی سکھایا اور دکھایا ہے اس کے سلیٹ، ذہن کے سلیٹ سے
وہ ہٹانا ہوگا, مٹانا ہوگا. جب وہ مٹ جائے گا تو وہ بیٹھے گا اور پڑھے گا. اگر ان کو یقین ہے کہ مجھے نوکری اس بندے کی سفارش سے ملنی ہے اور اپنی تعلیم سے نہیں ملنی ہے, تو اس کا کام کیا ہے کہ وہ پڑھے. اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اداروں میں بہت سے ان پڑھ لوگ ہیں بڑے بڑے عہدوں پہ, اور انہی طریقوں سے آئے ہیں. اس کا ایک اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی بندہ کوالیفائڈ پراپرلی نہ ہو اور اس کو لے لیں, تو اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ سروائیول ہوتا ہے. تو وہ ایسا کلچر بنائے گا جس میں وہ سروائیو کر سکے. یعنی مطلب وہ خاک اس پہ توجہ دے گا, ریسرچ بھی یا پڑھائی بھی یا اسٹڈی بھی, ایون تھیوری پر. پالیٹکس اس طرح بنائے گا کہ اس کا ایک گروپ بنے, کہ وہ ایک پریشر گروپ ہو, کہ نہ فار ایگزامپل اگر یونیورسٹی ہے تو اس کو وائس چانسلر کچھ نہ کہہ سکے, کوئی ہاسپٹل ہو تو اس کو ایڈمنسٹریٹر کچھ نہ. وہ اتنا گروپ بنائے گا کہ یہ بات وہاں تک پہنچے ہی نہ کہ اس سے کوئی پوچھے کہ آپ کو اپنا کام نہیں آتا. تو یہ کلچر جو ہے, یہ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں, فار ایگزامپل یونیورسٹیز کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ ان کنٹرولڈ اپوائنٹمنٹس ہوئے ہیں اس میں, اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ فائنینشیل برڈن ہے. فائنینشیل برڈن 1 کروڑ روپے کی ہوگی, 1 ارب کی ہوگی. جو مصیبت اس سے بنتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بندہ نہ خود کام کرے گا نہ دوسرے کو کام کرنے دے گا. تو آپ کے ادارے کے اگر 10 بلین اس پہ لگے ہیں اور 50 بلین لگیں گے, وہ بھی بیکار ہو گئے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ منسٹر صاحب, وہ وزیر جو بھی ہیں, اس کو اپنے گھر سے کوئی تنخواہ دے دے, لیکن اداروں کو اس سے برباد نہ کریں. اور وائس چانسلر اور یونیورسٹی کے ہائر اتھارٹیز, ان کی بھی مجبوری ہے, کیونکہ ان کو بھی ان کی نوکری قابلیت سے نہیں بلکہ سفارش سے ملتی ہے, تو ان کی بھی یہی مجبوری